اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام بھی امت محمدیہ میں شامل ہونے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کر اپنی گناہگار امت کے لیے روتے رہے اور اپنی امت کی بخشش مانگتے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے بہت سارے خاص دن مقرر کیے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار گناہگار لوگوں کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ انہی خاص دنوں میں سے ایک دن خاص شب برات کی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا میں نازل ہوتی اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیل بنو قلوں کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ بد نصیب اور گناہگار لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جن کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ بد نصیب لوگ کون کون سے ہیں اور یہ کون سے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اس مقدس رات میں بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور شب برات سے پہلے ہمیں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش فرما دے اور ہمیں جنتی لوگوں میں شامل فرما دے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، جب مغفرت کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، تو سورج کے غروب ہونے کے بعد سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدائیں بلند کی جاتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، کوئی ہے اولاد مانگنے والا کہ میں اس کو اولاد عطا کروں، کوئی ہے پریشان حال جس کی پریشانی کو دور کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدائیں پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلند ہوتی ہیں اور پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں اپنے گناہگار بندوں پر برساتا ہے اور بے شمار لوگ کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس رات کے اندر بھی ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی کوئی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی بخشش کی جاتی ہے۔ اس رات کے اندر بخشش نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرا بد نصیب وہ شخص ہے جس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی، وہ حسد کرنے والا اور بغض کرنے والا شخص ہے۔ جو شخص اپنے کسی بھائی سے حسد اور بغض رکھتا ہے تو اس رات کے اندر اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور تیسرا بد نصیب شخص جو تکبر کرنے والا ہو، تکبر کرنے والا انسان کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ دوستو، بے شک تکبر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی انسان تکبر کے لائق نہیں، لہذا اس رات کے اندر تکبر کرنے والے شخص کی بھی بخشش نہیں کی۔ چوتھا بد نصیب انسان جس کی رات بخشش نہیں ہوتی، وہ قطع تعلق کرنے والا انسان ہے، جو اپنے عزیز اقارب اور رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا انسان۔ ایسے انسان کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ پہلے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے اور اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ یا جن لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ہوئی ہے، وہ شب برات سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو منا لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ان سے صلح کر لیں، کیونکہ یہ زندگی تو ایک دن ختم ہونے والی زندگی ہے اور تباہ برباد نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں بد نصیب انسان جس کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی، وہ ہے والدین کا نافرمان شخص۔ روایات میں آتا ہے کہ جس شخص کے والدین اس سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہوتا، لہذا اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کی خاطر ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا شب برات سے پہلے اپنے والدین کو منا لیں
اور ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ باپ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ماں کی قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اور چھٹا انسان جس کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی وہ شراب پینے والا شخص ہے، اور ساتواں انسان جس کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی وہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا شخص ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ نمبر 8، وہ بدکار عورت جو زنا کرنے والی عورت ہو اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی۔ پہلے دوستو، یہ وہ گناہ ہے جن گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شب برات جیسی رات، مقدس رات میں بھی لوگوں کی بخشش نہیں فرماتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ شب برات سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے ان تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی برکت نصیب عطا فرمائے۔